أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم صل على سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد وبارك وسلم. محترم سامعین اور عزیزان ملت، آج کے اس مبارک درس میں سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 105 سے 112 تک تلاوت کی گئی ہے۔ گزشتہ مسلسل کئی درس میں حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام کی دعوت کے طریقے کو اور فرعون سے کس طریقے سے قوم کو انہوں نے نجات دلایا اور اس کے ظلم و ستم سے قوم بنی اسرائیل کو اللہ نے حضرت موسیٰ کے ذریعے کیسے نجات دی، یہ تمام واقعات بڑی تفصیل سے آپ سنتے آ رہے تھے۔ اب اللہ تبارک و تعالی چونکہ سورہ طٰہٰ کے اندر بنیادی جو مضامین ہیں وہ توحید اور آخرت اور جنت اور جہنم سے متعلق ہیں، قیامت سے متعلق ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ کے بعد اب وہی آخرت کے مسئلے کو دوبارہ ان آیتوں میں بیان فرمایا ہے۔ عزیزان محترم، آپ جانتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ میں اللہ کے بندوں کو، خصوصاً کفار قریش کو دین کی دعوت مختلف انداز میں دیتے تھے، مختلف طریقوں سے انہیں سمجھانے کی کوشش کرتے تھے، اللہ سے قریب کرنے کی بڑی سعی اور محنت کرتے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کبھی تو ترغیب دیا کرتے تھے، یعنی ان کو شوق دلاتے تھے، اور کبھی نہ ماننے کی صورت میں ترہیب کا راستہ اختیار کرتے تھے، ڈرایا جاتا تھا انہیں اللہ کے عذاب سے اور قیامت سے اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر حساب دینے کے دن سے۔ تو بارہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو سمجھایا، انہیں دعوت دی، تو یہی طریقہ آپ کا رہا، کبھی ترغیب، کبھی ترہیب، اور کبھی نرم لہجے میں گفتگو کی جاتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ جب تذکرہ کیا قیامت کا اور اس کی ہولناکیوں کا اور قیامت
کس طرح قائم ہوگی، تو چند کفار اور مشرکین ایسے تھے جنہوں نے اعتراض کیا اور یہ کہا کہ قیامت جب قائم ہوگی تو آپ بتائیے کہ پہاڑوں کا کیا حال ہوگا۔ انہی کے بارے میں اللہ نے یہ آیتیں نازل فرمائی ہیں، ان کے سوال کا جواب ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ آخر اس دن یہ پہاڑ کہاں چلے جائیں گے۔ یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ اے میرے حبیب یہ پہاڑ کہاں چلے جائیں گے اس دن۔ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، تو اے میرے حبیب آپ ان کو جواب دے دیجئے، کہہ دیجئے کہ میرا رب ان کو دھول بنا کر اڑا دے گا، پہاڑ بالکل ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، دراصل آپ جانتے ہیں کہ یہ سورہ مکی ہے اور مکہ چاروں طرف سے پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے۔ کفار اور مشرکین کو اس پر بڑا تعجب ہو رہا تھا کہ جب قیامت قائم ہوگی اور سارے انسان ایک جگہ جمع ہوں گے ایک میدان میں، تو پھر اتنا بڑا میدان کہاں سے آئے گا کہ وہ سب جمع ہو سکے، اور پھر یہ پہاڑ کیسے ختم ہو جائیں گے، پہاڑوں کی کیا حالت ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے کہہ دیا ان کے سوال کے جواب میں کہ اے میرے حبیب آپ کہہ دیجئے فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، کہ میرا رب ان پہاڑوں کو دھول بنا کر اڑا دے گا، پہاڑ بالکل ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور ان کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، کہ اے میرے حبیب یہ زمین کو اللہ تبارک و تعالی ایسا ہموار اور چٹیل میدان بنا دے گا، لا ترى فيها عوجا ولا امتا، کہ اس میں تم نہ کوئی بل دیکھو گے اور نہ سلوٹ دیکھو گے، کوئی اس میں اونچ نیچ نہیں ہوگی۔ یہ پہاڑ بالکل ریزہ ریزہ ہو کر کے ختم ہو جائیں گے اور زمین بالکل ہموار بنا دی جائے گی۔ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، اور اس قدر ہموار بنائی جائے گی کہ زمین کے جو نشیب و فراز ہیں وہ اور جو اونچ نیچ ہے زمین کے اندر، اور اسی طریقے سے زمین کے اندر جو چیزیں اور جو دریا اور سمندر اور درخت وغیرہ جو چیزیں نظر آ رہی ہیں یہ سب کے سب ختم ہو جائیں گی۔ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، بالکل صاف اور ہموار میدان زمین بنا دی جائے گی، اور زمین کی حالت ایک ایسے صاف و شفاف فرش کی ہو جائے گی جس میں ذرا سی بھی اونچ نیچ باقی نہ رہے، بالکل ہموار اور صاف و شفاف، ذرہ برابر اس میں کہیں اونچ نیچ کسی کو نظر نہیں آئے گی، بالکل صاف و شفاف ہموار کر دی جائے گی۔ لا ترى فيها عوجا ولا امتا، اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں نہ تو کوئی موڑ ہوگا اور نہ کوئی ٹیلا ہوگا، یعنی کوئی موڑ بھی نہیں ہوگا، کہیں کوئی ٹیلا بھی نہیں رہے گا، اور پھر اللہ تبارک و تعالی اس پر قیامت کو زمین اس نئی شکل پر تمام انسانوں کو وہاں جمع فرمائیں گے اور پھر سب کا حساب و کتاب ہوگا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے مختلف مواقع پر اس کیفیت کو بیان فرمایا ہے، چنانچہ سورہ انشقاق میں اللہ نے فرمایا وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، زمین بالکل پھیلا دی جائے گی، اور اس طریقے سے پھیلائی جائے گی کہ زمین کے اوپر جتنی بھی چیزیں نظر آ رہی ہیں، پہاڑ ہو، دریا اور سمندر اور بڑے بڑے اونچے درخت اور یہ ساری چیزیں، یہ سب کے سب ختم ہو جائیں گی، کچھ بھی نہیں بچے گا، اللہ سب کو ختم کر کے مٹا کر کے ہموار بنا دے گا۔ سورہ انفطار میں اللہ نے فرمایا وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، سمندروں کو پھاڑ دیا جائے گا، جس کا مطلب یہ ہے کہ سمندروں کی جو تہیں ہیں وہ بالکل پھٹ جائیں گی،
اور سارا کا سارا پانی زمین کے اندر اتر جائے گا. سمندروں کی جو تہ ہے اس کو پھاڑ دیا جائے گا اور پھٹنے کے بعد اس سمندر کا سارا پانی زمین کے نیچے اتر جائے گا. اللہ نے اسی طریقے سے سورہ تکویر میں بھی فرمایا وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ کہ سمندر بھر دیے جائیں گے یا بالکل پاٹ دیے جائیں گے. سمندر بھر دیے جائیں گے جیسے گڑھے کو بھر کر کے آدمی برابر کر دیتا ہے، ایک لیول پہ کر دیتا ہے، اس طریقے سے سمندر کر دیے جائیں گے. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر کے ساری زمین ایک ہموار میدان کی طرف بنا دی جائے گی. اب ظاہر سی بات ہے کہ اس طریقے سے زمین بنا دی جائے کہ بالکل جنگلات بھی ختم ہو جائیں، کوئی جنگل باقی نہ بچے، اور بالکل صاف و شفاف ہو جائے. تو یہی وہ شکل ہوگی جس میں اللہ نے قرآن میں سورہ ابراہیم میں جس کا تذکرہ فرمایا ہے یوم تبدل الارض غیر الارض، وہ دن جب کہ زمین بدل کر کچھ سے کچھ کر دی جائے گی. آج زمین کی جو حالت ہم دیکھ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی یوم تبدل الارض غیر الارض، اس کی حالت کو بدل کر کے کچھ سے کچھ کر دیں گے. یہ حالت نہیں رہے گی، موجودہ جو حالت ہے اب بالکل صاف و شفاف بنا دی جائے گی. اور جب صاف و شفاف کر دی جائے گی تو یہی وہ زمین کی شکل ہوگی جس پر میدان محشر قائم ہوگا. اور اللہ تبارک و تعالی تمام مخلوقات، تمام انسان اور جناتوں کے ساتھ انصاف کا معاملہ فرمائیں گے. پھر اس زمین کی آخری شکل جو ہوگی نا، زمین کی جو آخری شکل ہوگی جو زمین کی، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کا بھی تذکرہ فرمایا کہ وہ آخری شکل کیا ہوگی. پہلے تو زمین کو جو موجودہ حالت ہے اس کو بالکل تبدیل کر دیا جائے گا، پہاڑوں، دریاؤں، سمندروں کو بالکل ہٹا کر کے ختم کر دیا جائے گا. صاف و شفاف چٹیل میدان جس کے اندر ذرہ برابر بھی اونچ نیچ اور نشیب و فراز کا بالکل شائبہ تک نہیں ہوگا. تو اس کے بعد پھر زمین کے اندر جب محشر کا میدان جب قائم ہوگا اور اللہ رب العالمین اپنی عدالت کو قائم فرمائیں گے، تو اب پھر زمین کی ایک اور آخری شکل دی جائے گی. وہ شکل ہے سورہ زمر کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقْنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثْنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ. یعنی متقی لوگ کہیں گے کہ شکر ہے اس خدا کا جس نے ہم سے اپنے وعدے پورے کیے اور ہم کو زمین کا وارث بنا دیا. ہم اس جنت میں جہاں چاہیں اپنی جگہ بنا سکتے ہیں. لہذا بہترین اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے. یہ زمین کی شکل اور کیفیت جو آخری شکل ہوگی زمین کی وہ ہوگی کہ اسی زمین پر پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین جنت کو قائم فرمائیں گے. پہلے میدان محشر اس پر قائم ہوگا اور پھر جب وہ معاملہ نمٹ جائے گا تو پھر اللہ اسی پر جنت کو قائم فرما دیں گے. اس سے معلوم ہوا کہ آخر کار یہ پورا جو زمین کا جو کرہ ہمیں نظر آ رہا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالی جنت میں تبدیل کر دیں گے، جس میں انسان جہاں چاہیں گے اپنے لیے جگہ بنا سکتے ہیں. بہرحال اور جو متقی بندے ہوں گے اللہ کے، وہ اس سرزمین کے اوپر اپنی جنت کو منتخب کریں گے. اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور قتادہ رحمہ اللہ دوسرے مفسرین جو ہیں وہ بھی اسی بات کے قائل ہیں کہ جنت اسی زمین پر قائم کی جائے گی. حضرت عبداللہ ابن عباس تو بڑے اعلیٰ درجے کے مفسر ہیں اور تفسیر کے اندر ان کا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہے. ان کی بات پر پوری امت کا اعتماد ہوتا ہے. وہ جو تفسیر کے اندر جو کہہ دیتے ہیں ان کی بات کو بالکل صحیح اور درست مانا جاتا ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طریقے سے حضرت قتادہ ہیں، وہ حضرات بھی اس بات کے قائل ہیں کہ جنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی زمین پر قائم فرمائیں گے. جیسے کہ میں نے وہ آیت پڑھی ہے سورہ زمر کی الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ وأورثنا الارض نتبوأ من الجنة حیث نشاء. اور سورہ نجم کی جو آیت ہے عند سدرۃ المنتہى عندها جنۃ المأوى
اس کی تعویل یہ حضرات کرتے ہیں کہ اس سے مراد وہ جنت ہے جس میں اب شہداء کی روحیں رکھی جاتی ہیں۔ ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ جنت اوپر ہوگی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں جب تشریف لے گئے تھے تو آپ کو اس کی چند جھلکیاں دکھلائی گئی تھی جنت اور جہنم کی۔ تو ان آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ جنت تو وہاں ہوگی۔ یہ حضرات کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ جنت ہے جس میں شہداء کی روحوں کو ابھی رکھا گیا ہے، ورنہ حقیقی جنت جو ہوگی نا وہ اسی سرزمین پر واقع کی جائے گی۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے اس زمین کے تعلق سے یہ بات واضح فرما دی ہے، خصوصاً ان لوگوں کے لیے جو غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ اللہ رب العالمین اتنے سارے لوگوں کو کیسے جمع فرمائیں گے اس زمین کے اوپر، جبکہ زمین کا اکثر و بیشتر حصہ دنیا کا پانی ہے، لوگ کہاں جمع ہوں گے؟ پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے۔ تو اللہ نے کہہ دیا کہ یہ سب کے سب ختم ہو جائیں گے، یہ کچھ بھی نہیں بچیں گے۔ پوری زمین اس وقت پوری ایک ہی ملک ہوگی۔ پہاڑ، سمندر، دریا، صحرا جو آج زمین کو بے شمار ملکوں میں اور علاقوں میں تقسیم کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ انسانیت کو بھی تقسیم کر رہے ہیں، زبان کی بنیاد پر، علاقے کی بنیاد پر، مذہب کی بنیاد پر، بہت سارے دوسرے اسباب کی بنیاد پر، یہ سارے کے سارے جو علاقے ہیں تقسیم کرنے کے، یہ سب کے سب ختم ہو جائیں گے، کچھ بھی نہیں بچے گا، پوری زمین ایک ہی ہوگی۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا ہمسا۔ اس روز سب لوگ منادی کی پکار پر سیدھے چلے آئیں گے۔ جب پکارنے والا پکارے گا اور بلانے والا جب بلائے گا تو سب لوگ سیدھے اس کے پکار پر چلے آئیں گے، کوئی ذرہ اکڑ نہ دکھا سکے گا، اور آوازیں سب کی اللہ کے ادب کے آگے پست ہو جائیں گی۔ یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ، جب اس دن پکارنے والا پکارے گا تو سب کے سب اس کے پکار کی طرف سیدھے چلے آئیں گے، ذرہ برابر کوئی ٹیڑھا پن نہیں دکھائے گا، کوئی اکڑ اور تکبر نہیں دکھائے گا، میں کون ہوں آنے والا، سیدھی اس آواز کی طرف لبیک کہتے ہوئے دوڑ کر چلے جائیں گے۔ اور افسوس ہوتا ہے کہ آج اللہ کے دربار سے 5 وقت دعوت دی جاتی ہے، بلایا جاتا ہے، تو آج انسان اکڑ دکھا کر چلا جاتا ہے، مسجد میں آنے کی توفیق نہیں ہوتی، لیکن اس روز ساری اکڑ ختم ہو جائے گی، سارا تکبر اور سارا بڑک پن بالکل خاک میں مل جائے گا۔ بس ایک آواز جیسی ہی کانوں میں گونجے گی، سب اس آواز کی طرف بھاگے چلے جائیں گے۔ اللہ اسی کو فرماتے ہیں لا عوج لہ، وہاں کوئی ٹیڑھا پن نہیں دکھائے گا کہ میں نہیں آؤں گا، میں کل آؤں گا، میں پرسوں آؤں گا، میں ابھی سو رہا ہوں، میں ابھی کھا رہا ہوں، میں اپنا بزنس ابھی دیکھ رہا ہوں، بعد میں آ کر کے نماز پڑھ لوں گا، وہاں کسی کی نہیں چلے گی۔ ولا اللہ فرماتے ہیں وخشعت الاصوات للرحمن، کہ اللہ رب العالمین کے سامنے سب کی آوازیں بالکل دب جائیں گی۔ فلا تسمع الا ہمسا، پھر آپ سوائے ایک سرسراہٹ کے کچھ بھی نہیں سن پائیں گے۔ وہاں آج انسانوں کا تھوڑا سا مجمع ہوتا ہے، 1000-2000 کا، تو آوازیں بلند ہوتی ہیں، شور اور ہنگامہ بپا ہوتا ہے، لیکن وہاں جبکہ اولین اور آخرین کا اجتماع ہوگا، سیدنا آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر وہ آخری انسان جو صبح قیامت تک پیدا ہونے والا ہے، سب کے ساتھ انسان جمع ہوں گے، لیکن اس دن خوف اور ڈر کی وجہ سے کسی کی آواز بلند نہیں ہوگی، کوئی زور سے بات نہیں کرے گا۔ اللہ فرماتے ہیں فلا تسمع الا ہمسا، ہمسا کہتے ہیں آہستہ آواز کو، جو آہستہ سے آدمی چپ کے دوسرے کے کان میں کہتا ہے، اس آواز کو، ایسی آہستہ آواز کو جو دوسرے لوگ نہ سن سکیں، بالکل آہستہ آواز سے انسان بات کرے گا۔ یومئذ لا تنفع، اللہ نے فرما دیا کہ آج تم دنیا کے اندر بڑی چرب زبانی سے کام لیتے ہو اور اپنی زبان کو استعمال کرتے ہو بے خوف اور نڈر بن کر کے،
لیکن اس دن جب سب کے سب تم لوگ جمع کیے جاؤ گے، تمہارے تمام احباب اور رشتہ دار، وہ اعزا اور اقارب جن کی محبتوں میں اور جن کے چکر میں پڑھ کر کے تم نے اللہ اور اس کے احکامات کو پس پشت ڈال دیا ہے، وہاں ان سب کے بیچ تمہاری آواز بالکل دب جائے گی، اور سوائے سرسراہٹ کے اور خسر خسر کے کچھ نہیں سنو گے۔ یومئذ لا تنفع الشفاعة الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس دن انسان اللہ رب العالمین کے سامنے کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی۔ یومئذ لا تنفع الشفاعة، اس دن کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی، الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا، ہاں جس کو رحمان سفارش کی اجازت دے دیں اور جس کی بات سننا پسند کرے۔ یعنی عزیزان محترم، اس آیت کے مفسرین نے دو ترجمے کیے ہیں۔ دو ترجمے اس آیت کے ہو سکتے ہیں، ایک وہ جو میں نے ابھی کیا ہے کہ اس روز کسی کی سفارش کاریگر نہیں ہوگی الا یہ کہ کسی کو اللہ سفارش کی اجازت دے دے اور اس کی بات سننا پسند کرے، تب تو وہ سفارش کر سکے گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس روز شفاعت کارگر نہ ہوگی الا ایک ہی کسی کے حق میں اللہ سفارش کی اجازت دے دیں اور اس کے لیے کچھ سننے پر راضی ہو جائیں گے، چلو بھائی ٹھیک ہے اس کے بارے میں کچھ کہو۔ تو دونوں مطلب ہو سکتے ہیں۔ الغرض عزیزان محترم، وہ جو ماحول ہوگا اس وقت قیامت کا، اس کی منظر کشی اس آیت میں کی گئی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس حقیقت کو بالکل واضح فرما دیا ہے کہ قیامت کے دن کسی کو بالکل دم مارنے تک کی جرأت نہ ہوگی، کسی کو ہمت نہ ہوگی، الا ذرہ برابر زبان کھولنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ سفارش کرنا تو بہت دور کی بات ہے، سفارش وہی کر سکے گا جسے اللہ رب العالمین بولنے کی اس دن اجازت دے دیں، اور اسی کے حق میں سفارش کرے گا جس کے لیے بارگاہ الہی سے سفارش کی اجازت مل جائے، جس کے بارے میں اللہ سفارش کی اجازت دیں گے اس کے بارے میں سفارش کی جائے گی، اور جس کو دیں گے وہی سفارش کر سکے گا، ہر ایرے غیرے وہاں زبان نہیں کھولے گا۔ اور یہ دونوں باتیں اللہ رب العالمین نے قرآن میں کئی جگہوں پہ بتلائی ہیں۔ ایک طرف فرمایا ہے من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کی بارگاہ میں سفارش کر سکے۔ اور دوسری ایک اور آیت ہے وَيَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا، کہ وہ دن جب کہ روح اور ملائکہ سب صف لگا کر کھڑے ہوں گے، ذرا بات نہ کر سکیں گے، صرف وہی بولے گا جسے رحمان اجازت دے دے اور جو ٹھیک بات کہے۔ دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک اور ارشاد ہے وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، اور وہ کسی کی سفارش نہیں کرتے سوائے اس شخص کے جس کے حق میں سفارش سننے پر اللہ راضی ہو اور اس کے خوف سے ڈرتے ہیں۔ الغرض عزیزان محترم، سفارش کا معاملہ یہ ایسا معاملہ ہے، اور قیامت کا منظر اتنا بھیانک منظر ہوگا کہ کسی کو زبان کھولنے کی اجازت نہیں ہوگی، یہاں تک کہ انبیاء کرام خود پریشان اور غمزدہ ہوں گے، پریشان حال ہوں گے اور غمزدہ ہوں گے، ان کو خود اپنی فکر ہوگی۔ ہاں اللہ رب العالمین ایسے موقع پہ کچھ اپنے خاص بندوں کو اجازت مرحمت فرمائیں گے، جس کی صراحت قرآن کی دوسری آیتوں میں ہے اور احادیث میں بھی ہے۔ خصوصاً اللہ کے نیک بندے، متقی اور پرہیزگار بندے، اور وہ علماء اور حفاظ جو متقی اور پرہیزگار ہوں، ان کو سفارش کی اجازت دی جائے گی، اور اسی طریقے سے وہ ماں باپ جو نیک ہوں وہ اپنی اولاد کے حق میں سفارش کر سکیں گے۔ تو ایسے چند اشخاص ہیں جن کو اللہ کی طرف سے خصوصی اجازت دی جائے گی اور وہی سفارش کریں گے۔ ظاہر یہ دنیا کا بھی یہی قانون ہے
کہ ہر ایرا غیرہ سفارش نہیں کر سکتا ہے. ظاہر سی بات ہے، ایک بڑا آفیسر ہو اپنے ڈپارٹمنٹ کا اور وہ اپنے ہر دوست احباب کو اجازت دے دے سفارش کی، اور ہر آدمی آئے اس سے سفارش کرتا رہے، تو پھر اس ڈپارٹمنٹ کا کباڑا بن جائے گا. تو ہر ایک کو اجازت نہیں ملتی ہے. دنیا کا بھی یہی عام دستور اور قاعدہ ہے، تو وہاں بھی یہی ضابطہ ہے اللہ کے یہاں کہ ہر آدمی، ہر ایرے غیرے اللہ کی بارگاہ میں سفارش نہیں کر سکے گا. اللہ جس کو اجازت دیں گے وہی خوش نصیب بندے دوسروں کے بارے میں سفارش کر سکیں گے. اور اللہ فرماتے ہیں اس کی وجہ ایک اہم بیان فرماتے ہیں اگلی آیت میں، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بہ علما، کہ وہ لوگوں کا اگلا پچھلا سب حال جانتا ہے اور دوسروں کو اس کا پورا علم نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے کہ سفارش پر یہ پابندی اس لیے لگائی ہے کہ ہر آدمی سفارش نہیں کر سکتا. اس کی وجہ یہی ہے کہ فرشتے ہوں، چاہے انبیاء ہوں یا اولیاء ہوں، بزرگان دین ہوں، کسی کو بھی یہ معلوم نہیں ہے اور کسی کو یہ معلوم نہیں ہو سکتا کہ کس انسان کا ریکارڈ کیسا ہے. کسی کو پتہ نہیں ہے اور دنیا میں کون کیا کرتا ہے، اور کس اللہ کی عدالت میں کس سیرت اور کس کردار اور کیریکٹر کا وہ مالک ہے، کیسی کیسی ذمہ داریوں کے بارے میں وہ لے کر کے آیا ہے. اس کے برعکس اللہ تبارک و تعالی کا معاملہ ایسا ہے کہ اللہ ہر ایک کے اگلے پچھلے اور تمام احوال کو جانتے ہیں، کون کیسا ہے. سب کے احوال سے اللہ واقف ہیں، باخبر ہیں. تو اس کے لیے اب اللہ جس کو اجازت دیں گے، جس کے بارے میں بہتر سمجھیں گے کہ بھائی اس کے بارے میں تم سفارش کر دو، اور جس کو سمجھیں گے کہ یہ سفارش کر سکے تو وہ اسی کو اجازت ہوگی، وہی سفارش کر سکے گا. اب اگر کسی انسان کے بارے میں کہہ دیا جائے کہ تم سفارش کرو ڈائریکٹ، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ کسی کے بارے میں وہ صحیح طور پہ نہیں جانتا ہے. اس کی نیکیاں کیا ہیں، اس کی برائیاں کیا ہیں، اس میں یہ کتنا نیک ہے، کتنا برا ہے، اس کے اخلاق کیسے ہیں، اس کے معاملات کیسے ہیں، 100% کوئی کسی کے بارے میں نہیں جانتا. اس لیے جب آپ کسی کے بارے میں صحیح طور مکمل جانکاری نہیں رکھتے ہیں تو اس کے بارے میں آپ سفارش کیسے کریں گے؟ اگر آپ کسی کو سفارش کر رہے ہیں کہ کسی کام کے لیے، مثلا کسی کو جاب پہ کہیں رکھنا ہے، آپ کی سفارش کی ضرورت ہے، آپ اس کے بارے میں جانیں گے اس کے اندر یہ صلاحیت ہے، یہ کام کر سکتا ہے یا نہیں، یہ کیا پڑھا ہے، اس کی سرٹیفکیٹ کیسی ہے، تب تو آپ سفارش کریں گے. جب آپ صحیح طور پہ جانتے ہی نہیں تو سفارش کیا کریں گے؟ تو یہی معاملہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی کسی کے بارے میں نہیں جانتا، اسی لیے سفارش کا حق بھی اللہ نے کسی کو نہیں دیا ہے. ہاں اللہ جس کو اجازت دیں گے وہ سفارش کر سکے گا. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بہ علما، اللہ ہی سب کے اگلے پچھلی حالت کو جانتے ہیں اور دوسرے لوگ اس چیز کو نہیں جانتے ہیں. وعنت الوجوہ للحی القیوم، لوگوں کے سر اس حی اور قیوم ذات کے آگے جھک جائیں گے قیامت کے دن. حی کہتے ہیں جو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہو، اور قیوم کہتے ہیں جو دوسروں کو سنبھالنے والا ہو، جو قائم رہنے والا، خود قائم رہنے والا ہو اور دوسروں کو سنبھالنے والا. یعنی مراد اللہ رب العالمین کی ذات ہے کہ قیامت کے دن سب کے سر اللہ کے سامنے جھک جائیں گے. نامراد ہوگا جو اس وقت کسی ظلم کا بوجھ، گناہ کا بوجھ اٹھائے ہوئے آئے گا. وہ شخص ناکام ہو جائے گا اس دن جس کے سر پر گناہوں کا بوجھ ہوگا، اور جس کی نیکیاں کم پڑ جائیں گی وہ سراسر تباہی اور بربادی کے اندر مبتلا ہوگا. جس کی نیکیاں بڑھیں گی، گناہ کم ہوں گے، تو یقیناً اللہ اس کو معاف فرما دیں گے اور اس کے ساتھ کامیابی اور کامرانی کا معاملہ اللہ فرمائیں گے، رحم اور کرم کا معاملہ فرما دیں گے. وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا. اب آخر میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ کسی ظلم یا حق تلفی کا خطرہ وہاں بالکل نہ ہوگا اس شخص کو جو نیک عمل کرے اور اس کے ساتھ وہ مومن بھی ہو. وہاں اللہ کا جو فیصلہ ہوگا وہ بالکل میرٹ کی بنیاد پر ہوگا، جو میرٹ ہے اس کے بنیاد پر ہوگا. ہاں جو شخص کسی ظلم کا اور کسی گناہ کا بوجھ لیے ہوئے حاضر ہوگا اللہ کی بارگاہ میں، خواہ اس نے ظلم اپنے رب کے حق کے سلسلے میں کیا ہو یا اللہ کے بندوں کے سلسلے میں کچھ ظلم کیا ہو، کچھ حقوق دبا لیے ہوں، یا خود اپنی ذات پر اس نے ظلم کیا ہو،
بہرحال ایسا ظالم شخص کامیابی کا منہ وہاں نہ دیکھے گا۔ اور دوسری طرف عزیزان محترم، جو لوگ ایمان لائیں گے اور اعمال صالحہ سے اپنی زندگی کو روشن کریں گے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی ایسے مومنوں پر مہربان ہوگا اور ایسے لوگوں پر ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ انہوں نے نیک اعمال کیے تو ان کی نیکیوں کو کچھ کم کر کے لکھ دیا جائے، یا ان سے کچھ گناہ ہو گئے تو گناہ کو بڑھا دیا جائے، نہیں، بالکل اللہ تبارک و تعالی وہاں انصاف کا معاملہ فرمائے گا۔ تو الغرض عزیزان محترم، اللہ رب العالمین نے ان آیات میں ان لوگوں کو ڈرایا ہے جو خصوصیت کے ساتھ قیامت کے منکر ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ قیامت کیسے قائم ہوگی، یہ پہاڑ، یہ دریا، یہ سمندر سب موجود ہیں، ان کے ہوتے ہوئے انسان، اتنے سارے انسانوں کو کیسے جمع ایک جگہ کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے وضاحت فرما دی ہے کہ یہ شکوک اور شبہات اور اس طرح کا فکر اور خیال اپنے ذہن سے نکال دو۔ ہم اس قدر طاقتور ہیں کہ ان ساری چیزوں کو ختم کر کے زمین کو ہموار کر دیں گے، اور اتنی ہموار بنائیں گے، اتنا صاف و شفاف میدان بنائیں گے کہ تم چھپنا بھی چاہو گے تو نہیں چھپ سکو گے۔ لہذا مان جاؤ، ابھی زندگی ہے، سنبھل جاؤ، وقت کو غنیمت سمجھتے ہوئے سیدھے راستے پر آ جاؤ تاکہ وہاں شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو آخرت کی تیاریوں کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔